کتاب الایمان والنذور۔ پیچھے جنائز کا بیان تھا۔ جنائز میں موت اور موت میں سلب اختیار، ایسے ہی ایمان اور نذور میں بھی امر مباح کے وجوب کی وجہ سے اس کے متعلق جو اختیار ہوتا ہے وہ سلب ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے کتاب الجنائز کے بعد کتاب الایمان والنذور، یہ ماقبل سے اس کا ربط ہو گیا۔ ایمان یمین کی جمع ہے۔ یمین لغت میں کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، چونکہ دائیں ہاتھ بندے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو اس اعتبار سے یمین کو بھی، قسم کو بھی یمین کہتے ہیں، چونکہ یہ بھی محلوف علیہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ یا یمین کا معنی ید ہے، اور عرب کے اندر جب قسم اٹھاتے تھے تو ہر آدمی اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ اذا تحالفوا اخذ كل واحد بید صاحبہ بیمین صاحبہ، تو اس اعتبار سے اس کو قسم کو یمین کہا جانے لگا۔ یمین کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: توکید شیء باسم اللہ او صفتہ، کسی چیز کو پختہ کرنا اللہ کے نام یا اس کی صفت کے ذریعے سے۔ بالفاظ دیگر ایجاب المباح او الحرام یمین، اس کو یمین کہا گیا ہے۔ نظر جو ہے، نذور نظر کی جمع ہے۔ نظر کہتے ہیں انذار اور تخویف کو، اور نظر کی اصطلاحی تعریف ہے ایجاب ما لیس بواجب لامر حادث، کسی امر حادث کی وجہ سے غیر واجب چیز کو واجب کرنا۔ مثلا اذا شفی اللہ مریضی فعلی صوم، تو یہ کیا بن جائے گا؟ نظر بن جائے گا حادث۔ محدثین جو ہے اور فقہاء یمین اور نظر کو اکٹھے ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ابن ماجہ سے پتہ چلی، کیونکہ انہوں نے عنوان قائم کیا ابواب الکفارات، اور اس کے ضمن میں دونوں قسم کی حدیث ذکر کی ہے۔ تو چونکہ دونوں کا جو مقتضا ہے وہ کفارہ ہی ہے، یمین کے اندر بھی کفارہ ہے اور نظر کے اندر بھی بعض صورتوں کے اندر کفارہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کفارۃ النظر کفارۃ یمین، نظر کا کفارہ یمینی کا کفارہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں کو کیا کیا ہے؟ اکٹھے ذکر کیا ہے، چونکہ نظر کا جو مقتضا ہے یا اس کے لوازم اور موجبات میں سے وہ یمین ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یمین کس طرح ہے؟ یمین اس طرح سے ہے کہ اس میں ایجاب کا معنی پایا جاتا ہے، ایجاب ما لیس بواجب، اور ایجاب ما لیس بواجب جو ہے یہی یمین کا معنی ہے، کیونکہ یمین کے اندر بھی ایجاب المباح پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے۔ یمین کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین منعقدہ، اور ایک ہے یمین لغو۔ پہلا جو باب ہے یہ ہے یمین غموس کے بارے میں۔ فاجرہ سے مراد یمین غموس ہے، چونکہ اس کے اندر فجور ہی فجور ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ باقی آگے حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے کہ وعید آ رہی ہے، جو آدمی جھوٹی قسم اٹھائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کفارہ اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ جمہور کہتے ہیں اس میں کفارہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ اتنا بڑا کیا کہ اس کا ازالہ کفارے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث بھی دلیل جمہوری کی ہے، کیونکہ اخروی تشدید ہے، کفارے کا ذکر نہیں ہے۔ اور شوافع کہتے ہیں کہ اگر باقی
قسموں میں کفارہ ہے تو اس کا گناہ بڑا ہے تو ادھر تو زیادہ کفارہ ہونا چاہیے، بہر انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قسم اٹھائے ایسی یمین پر مسبورتن، جو مسبورہ ہے۔ اب یمین تو مسبورہ نہیں ہے، وہ تو حالف مسبور ہوتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کو یمین کی وجہ سے روکا جاتا ہے تو اس لحاظ سے گویا کہ وہ یمین مسبورہ بن گئی ہے۔ وہ یمین جس کی وجہ سے اس کے صاحب کو روکا جاتا ہے بھی قسم اٹھا، تو اس پہ جس نے قسم اٹھائی جھوٹی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، نعوذ باللہ۔ جی چلے جی جی ترجمہ دیکھیے روایت کا۔ عنوان یہ ہے کہ جو آدمی قسم اٹھاتا ہے جھوٹی تاکہ اس کے ذریعے سے کسی کا مال غصب کرے، تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ۔ سمجھ آ رہی؟ وہی بات ہے، جھوٹی قسم سے قیامت کے اندر پکڑ ہوگی۔ پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قسم اٹھائے اس حال میں کہ وہ اس کے اندر جھوٹا ہے، فاجر ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال کو غصب کرے، اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اشعث کہتے ہیں میرے بارے میں اللہ کی قسم یہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، فجحدنی، اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا، فقدمت، میں اس کو لے گیا نبی علیہ السلام کی طرف، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا الک بینۃ، دلیل ہے تیرے پاس؟ میں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے یہودی سے کہا قسم اٹھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قسم اٹھائے گا ویذهب مالی، میرا مال لے جائے گا، یہ تو یہودی ہے، اس کو قسم جھوٹی اٹھانے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمجھ، جو جتنا باطل ہوگا وہ اتنا جری ہوگا۔ آج میڈیا ٹوٹل جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ ٹوٹل ہوتا کچھ ہے، بتاتے کچھ ہے، سمجھ آ رہی، لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، سمجھ آ رہی۔ آگے اللہ نے پھر یہ آیت اتاری ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخرہ۔ جی چلے آگے۔ اب ترجمہ دیکھیں، ترجمہ ایک کندی آدمی اور ایک حضرمی آدمی اختصما، یہ دونوں لے کے گئے جھگڑا نبی علیہ السلام کی طرف یمن کی ایک زمین کے بارے میں۔ حضرمی نے کہا اللہ کے رسول میری زمین اس کو اس کے باپ نے غصب کی ہے اور وہ اس کے قبضے میں ہے، اس کا باپ غاصب ہے اور میری زمین غصب ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس دلیل ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ ولیکن احلفہ، لیکن میں اس سے قسم اٹھواتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ نہیں جانتا کہ یہ میری زمین اس کے باپ نے اس کو غصب کیا ہے۔ تو کندی تیار ہو گیا قسم کے لیے، وہ مدعی نے کہا میں قسم اٹھواتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا اور آپ نے کہا خیال رکھنا نہیں کوئی کاٹے گا کسی کا مال قسم کے ذریعے سے مگر اللہ سے ملے گا اس سال میں کہ وہ ٹنڈا ہوگا، ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، یعنی خیر سے خالی ہوگا۔ کندی نے کہا چلو اس کو دے دو، یہ اس کی زمین ہے، ہوگی والی بات۔ ترجمہ دیکھیں، یہاں پہ ہے ایک آدمی حضرمی اور ایک آدمی کندی، نبی علیہ السلام کی طرف آئے۔ حضرمی نے کہا، پیچھے بھی حضرمی تھا مدعی، اب بھی مدعی کون ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ آدمی میرے باپ کی زمین پہ غاصب ہو گیا۔ پیچھے کیا تھا؟ میری زمین اس کے والد نے غصب کی ہے جو اس کے پاس ہے۔ اب کیا ہے کہ میرے باپ کی زمین خود اس نے غصب کی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پہلے کیا تھا؟ میرے باپ کی زمین، میری زمین اس کے باپ نے غصب کی ہے۔ اب یہ ہے کہ میرے باپ کی زمین کو اس نے غصب کیا، تو یہ تھوڑا سا معاملہ الٹ ہو گیا، باقی سب ایک ہی ہے۔ کندی نے کہا یہ میری زمین ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو کاشت کر رہا ہوں، اس کا اس میں کوئی حق نہیں، لیس لہ فیہ حق۔ راوی کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے حضرمی سے کہا تیرے پاس دلیل ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا پھر تیرے لیے قسم ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو پرواہ نہیں کرے گا جو جس پر یہ قسم اٹھائے گا، لیس یتورع من شیء، یہ تو کسی چیز سے ڈرتے ہی بچتے ہی نہیں ہے۔ کندی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس لک منہ الا ذاک، ابھی تیرے لیے تو اس کی قسم ہی ہے۔ کندی شروع ہوا تاکہ قسم اٹھائے، فلما ادبرا، جب وہ اس نے منہ پھیرا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لئن حلف علی مال، اگر یہ جھوٹی قسم اٹھائے گا تاکہ ظلماً اس کا مال کھائے تو اللہ سے ملے گا اس سال میں کہ اللہ اسے منہ موڑ رہا ہوگا۔ تو پیچھے کیا تھا
اس کے والد غاصب ہے میری زمین کا، اب یہ ہے کہ میرے والد کی زمین کا یہ خود غاصب ہے، سمجھ آ رہی؟ اب یہ متعدد واقعے ہیں یا تینوں حدیثوں میں 3 واقعے ہیں یا 2 واقعے ہیں یا یہ کیا مسئلہ ہے یا ایک ہی واقعہ ہے؟ تو حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بذل میں یہ فرمایا کہ یہ 2 واقعے ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے وہ الگ واقعہ ہے جس میں یہودی کا اور اشعث کا جھگڑا ہے۔ یہ جو 2 واقعے ہیں یہ الگ واقعے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ دونوں واقعے الگ ہیں کیونکہ ان کے اندر مدعی ایک ہی ہے جو کہ حضرمی ہے اور مدعا علیہ ایک ہی ہے جو کہ کندی ہے، سمجھ آ رہی؟ اس صورت میں اب یہ نہیں تعارض ہوگا کہ جو کہ بظاہر یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا لیکن اب بھی ان دونوں میں بھی آپس میں معمولی سا تعارض ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ اس کی زمین کو اس کے والد نے غصب کیا ہے یا اس کے والد کی زمین کو خود اس نے غصب کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا تعارض کا دفعہ واللہ عالم یہ ذہن میں آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ اصل میں ان کے جو والدین باپ تھے، والد تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی زمین غصب کی تھی، یعنی وہ غاصب مغصوب کا معاملہ تھا۔ آگے وارث چونکہ یہی تھے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ میری زمین ہے تو بھی ٹھیک ہے، فی الحال اس کی زمین ہے، اور یہ کہنا کہ میرے باپ کی زمین ہے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ پہلے وہ کس کی تھی؟ اس کے باپ کی تھی۔ تو حقیقتاً غصب باپ سے پایا گیا ہے، مغصوب منہ حقیقت باپ ہے، سمجھ آ رہی؟ حضرمی کا، اور غاصب حقیقتاً کندی کا باپ ہے، اور حال کے اعتبار سے جو مغصوب منہ ہے وہ حضرمی ہے اور غاصب جو ہے وہ کیا ہے؟ کندی ہے۔ اس لحاظ سے یہ نسبت کے اعتبار سے فرق آ گیا، واللہ اعلم۔ جی چلے جی۔ قسم کو بڑا کرنا، تعظیم، سمجھ آ رہی؟ نبی علیہ السلام کی ممبر کے پاس، سمجھ آ رہی؟ یعنی اس کو کہتے ہیں تغلیظ الیمین، یمین تعظیم معنی تغلیظ ہے، قسم کو سخت کرنا، سمجھ آ رہی؟ بالازمنۃ والامکنۃ، بھی مسجد میں آ کے قسم اٹھاؤ، بھی عصر کے بعد قسم اٹھاؤ، بھی جمعہ والے دن قسم اٹھاؤ۔ تو اس قسم کی جو تغلیظ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور کے ہاں یہ تغلیظ جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ احناف کے ہاں 2 قول ہے، ایک قول کے اندر یہ ہے کہ جائز ہے، ایک قول کے اندر یعنی مباح ہے، اور ایک قول کے اندر یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اب چونکہ احناف عموماً تغلیظ یمین کے قائل نہیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا لا یحلف احد عند منبری ھذا، اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تغلیظ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ بھی قسم کہاں اٹھواتے تھے؟ منبر کے پاس۔ تو اس کا جواب پھر ہماری طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے، یہ تغلیظ نہیں ہے، چونکہ آپ کے فیصلے قسم مسجد میں ہوتے تھے تو اس لحاظ سے آپ نے کہہ دیا بھئی یہاں پر، ورنہ یہ نہیں کہ کوئی خاص طور پہ قسم کے لیے وہاں پہ مسجد میں لایا جاتا ہو، اس قسم کی بات نہیں۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایک قسم نہ اٹھائے میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قسم، یمین عاصمۃ، تو قسم تو سچی ہوتی ہے لیکن صاحب اس کا جھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ وہ سبز مسواک پر کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سی چیز پر کیوں نہ ہو، مگر یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا، یا یہ ہے کہ آپ نے کہا اس کے لیے جہنم ابتداءً واجب ہو جائے گی، یا اصلاً استحقاق جہنم کا ہے، آگے توحید کی وجہ سے نہ جائے ابتداءً تو الگ بات ہے۔ جی چلیں جی، باب الیمین بغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی قسم جو ہے یہ تو بالاتفاق منعقد نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی؟ اس کے اندر پھر آگے اقوال ہیں، ہر فقی کے اپنے اپنے 2 اقوال ہیں۔ کراہت کا بھی قول ہے، غیر اللہ کے نام کی اگر قسم اٹھائی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حرام ہے، مالکیہ سے بھی ایسے منقول ہے، شوافی سے بھی ایسے منقول ہے۔ رسول اللہ کے نام کے ساتھ اگر قسم اٹھاتا ہے تو ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ قسم منعقد ہو جائے گی، ایک آدمی اللہ کے رسول کے نام کی قسم اٹھاتا ہے۔ بہرحال چونکہ مقسم بھی جو ہوتا ہے وہ قابل تعظیم چیز ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟
تو اس لحاظ سے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانے کو منع قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قسم اٹھایا اور اپنی قسم اس نے کہا واللاتی، سمجھ آ رہی، تو اس کو چاہیے کہ بعد میں لا الہ الا اللہ بھی کہے، سمجھ آ رہی۔ اور جس نے اپنے صاحب سے کہا آپ بھی جوا کھیلتے ہیں تو اس کو چاہیے صدقہ کرے، وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کرے تاکہ گناہ ختم ہو جائے۔ باقی واللاتی اگر اس نے کہا ہے تو اگر بلا قصد بھی جاری ہو گیا تب بھی ما فاتح کے طور پہ تدارک لا الہ الا اللہ کہے، سمجھ آ رہی، تاکہ آئندہ یہ بلا قصد بھی شرکیہ لفظ زبان سے خارج نہ ہو۔ بہرحال اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ واللات سے قسم منعقد نہیں ہوتی۔ جی چلے جی۔ ابھی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو بالله الا وانتم صادقون۔ باپ کی قسم نہ اٹھاؤ، ماں کی قسم نہ اٹھاؤ، شریکوں بتوں کی قسم نہ اٹھاؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ اس حال میں کہ تم سچے ہو، تو یمین باللہ ہے، بغیر اللہ نہیں ہے۔ جی چلیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پایا اس حال میں کہ وہ ایک جماعت کے اندر تھے اور وہ اپنے باپ کی قسم اٹھا رہے تھے، حضرت ابن عمر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں روک دیا کہ تم اپنے باپ کی قسم اٹھاؤ، سمجھ آ رہی، اللہ نے روک دیے۔ کہاں پہ روکے اللہ تعالیٰ نے، سمجھ آ رہی، تو مطلب اللہ کے روکنے کا اللہ کے رسول کا روکنا ہے نا، تو اللہ کا رسول بھی اللہ ہی بات کرتا ہے، ما ینطق عن الہوا ہے، سمجھ آ رہی، تو ما ینطق عن الہوا تو سارا خبر واحد ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تو اللہ تمہیں روکتا ہے باپ کی قسم اٹھانے سے، تو جو قسم اٹھائے تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا چپ ہو جائے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابن قال حدثنا محمد بن الزهري عن سالم بن ابي عن عمر رضي الله عنه۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس حدیث سننے کے بعد میں نے کبھی قسم نہیں اٹھائی غیر اللہ کی، ذاکرن یاد آنے کی صورت میں بھی، ولا آصرن اور نہ کسی کے کلام کو نقل کرنے کی صورت میں بھی فلاں نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ کتنا عمل تھا صحابہ کرام کا حدیث پر، سمجھ آ رہے؟ آج ہمارے اوپر رنگ نہیں ہے کسی خاص چیز کا، سمجھ آ رہی، ہمارے اوپر رنگ نظر، قرآن کا رنگ نظر آنا چاہیے، سمجھ آ رہی۔ قرآن کا رنگ صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ قرآن نہیں پڑھتا رہے، بیان کرے تو قرآن پڑھے، عملی طور پہ اس کے اوپر قرآن کا رنگ نظر آنا چاہیے، سمجھ آ رہی، زبان سے بھی نظر آنا چاہیے، بھی تلاوت زیادہ کرتا ہو، پتہ چلے قرآن، سمجھ آ رہی، قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کا جو کردار ہے وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، باقی ٹھیک ہے ترجمہ تفسیر یہ بھی وہ پڑھتا پڑھا تو یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی قرآن کا ایک ہی رنگ ہے، سارے رنگ ہونے چاہیے۔ اور ایسی حدیث کا رنگ ہمارے اوپر ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں حدیث کی ایک وقت ویلیو ہو، جب نبی کا فرمان آ جائے تو ہم کہیں کہ یار میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کی ہے، سمجھ آ رہی۔ لیکن میرے اندازے سے مجھ سمیت ایسا آدمی مشکل ہے کہ جو کوئی عمل اس وجہ سے کر رہا ہو کہ اللہ کے رسول نے کیا اور وہ بڑی شان اور فخر سے کر رہا ہو جیسے صحابہ کرتے تھے، سمجھ آ رہی، تو یہ بڑی ضرور ہے۔ اور جب یہ بندہ اس طرح سے کرے گا تو وہ گویا کہ اس کے اوپر حدیث کا اثر نظر آئے گا، اور فقہ کا اثر یہ ہے کہ بندہ فقہا کی بات سے آگے نہ نکلے، سمجھ آ رہی، فقہا کی عزت احترام کرے اور ان کی بات کو ترجیح دے۔ آج ہم ہر مسئلے میں اپنی تحقیق شروع کر دیتے ہیں، سمجھ آ رہی، تو پھر ہم مقلد کس چیز کے ہیں؟ بھیا مقلد ہے نا، شریعت نے یا فقہا نے جو ہمارے لیے حدود قیود رکھی ہم اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں کہ ہم نے اس حد تک جانا ہے، اس حد تک نہیں جانا، سمجھ آ رہی۔ جیسے مثلا آپ اس طرح کہہ لیں مشرکوں سے میل جول کی جو جواز اور عدم جواز کی صورتیں ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو اس کے اندر اس کے اعتبار سے ایسے ہی سنن اور نوافل کے جو حدود شریعت نے مقرر کیے ہیں یا فقہا نے ہمیں بتائے ہیں تو ہم اس میں فقہا کی رائے کو ترجیح دیں، سمجھ آ رہی، بجائے اس کے کہ اپنی رائے کو بیچ میں ٹھوس دیں، جیسے بعض نے ٹھوس بھی دیا ہے، کہتے جی جمعے سے پہلے کی سنتے ہی کوئی نہیں، آ رہی کہ نہیں سب، تو اپنی رائے بیچ میں ٹھوک دی ہے نا۔ تو جب ہم فقہا کو اس کو ترجیح نہیں دیں گے تو ہمارے اوپر فقہ کا کیا اثر آئے گا؟
تو اس لیے ہمارے اوپر ایک رنگ آنا چاہیے، قرآن کا بھی رنگ ہونا چاہیے، حدیث کا بھی رنگ ہونا چاہیے، فقہ کا بھی رنگ ہونا چاہیے، اور کبھی اپنے آپ کو محقق نہ سمجھے، یہ مہربانی کریں۔ ہمیشہ غلطی ادھر سے لگتی ہے جب ہم اپنا اجتہاد بیچ میں شامل کر دیتے ہیں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہر آدمی ایک جزی لے گا، اس کو اتنا کھینچے گا کہ وہ ہر جگہ پہ وہی فٹ کرتا جائے گا، حالانکہ فقہاء نے یہ دین نے ہر چیز کی ایک حدود مقرر کر دی ہیں۔ جی چلیں۔ جی ابن عمر نے ایک آدمی کو سنا جو قسم اٹھا رہا تھا لا والکعبہ تھی، کعبے کی قسم اٹھا رہا تھا۔ حضرت ابن عمر نے اس کو کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سنا فرما رہے تھے جو غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائے وہ شرک کرتا ہے۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں وہ بندہ مشرک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بھئی کعبہ کی قسم، تو مشرک ہو گیا۔ حدیث میں تو ہے وہ مشرک ہو گیا۔ عمل مشرک والا ہے، حقیقی مشرک نہیں بنا، کیونکہ اس نے تعظیم ایسے کر دی ہے گویا کہ اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے تھی۔ سمجھ آپ بندہ اگر اس کے زہر کو لے لو جی تو مشرک ہو گیا، حدیث میں ہے مشرک ہو گیا، کیونکہ اس نے کعبہ کو اللہ کا درجہ دے دیا ہے، اور جو کعبہ کو اللہ کا درجہ دے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ادھر جب میں پہلا سال تھا میرا، تو ادھر ایک ساتھی کا میں نے موبائل پکڑا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام مقصود کائنات ہے وہ مشرک ہے۔ میں نے یار ان کو کہا، ساتھ والے تھے، میں نے کہا یار کہ یہ اتنی جلدی بندہ مشرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے یہ نظریہ غلط ہے کہ کائنات توحید کے لیے بنی ہے، سمجھ آ رہی، لیکن اگر ایک آدمی یہ قائل اس چیز کا قائل ہے کہ وہ کائنات کا جو مقصد ہے وہ نبی علیہ السلام ہو، مثلا توحید بھی ہو اور نبی علیہ السلام بھی ہو، تو اس سے تو بندہ مشرک نہیں بنے۔ وہ کہتا ہے جی نہیں قرآن میں آ گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب مثلا یہ اپنی بات اس کی ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ہمارا اپنا فتویٰ ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ان مسائل میں ہم کسی مفتی سے رجوع کریں، محقق عالم سے پوچھیں کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس میں ایک آدمی اس قسم کا قائل ہو تو وہ مشرک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کوئی گل سمجھ آ رہی؟ میرے بھی آپ سے مغز خوری کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ان جیسے مسائل میں بجائے یہ اپنی تحقیق، آپ کہیں گے یار یہ کون استاد کہتا ہے اپنی تحقیق، یہ اپنی تحقیق ہے، ان مسائل میں آپ محقق مفتیان سے رجوع کریں، یہ بندہ مشرک ہوتا ہے۔ اب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے یہ بندہ مشرک ہو گیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا جی یہ عمل شرک والا ہے، مطلب واضح سی بات ہوتی بھی یہ شرکیہ قول ہے، یہ بات اچھی تھی، بجائے اس کے یہ کہ یہ بندہ مشرک ہو گیا۔ تو اس سے آپ نے مہربانی کرنی ہے، امت بہت گمراہ ہو چکی ہے، مزید اس کو گمراہ نہیں کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنے میں وہی کہہ رہا نا، ہمیں فقہ کا رنگ ہمارے اوپر آنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم دیکھیں کہ فقہ کیا کہتی ہے، مفتیان کیا کہتے ہیں فروعی مسائل میں۔ وہ کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ نے مہربانی کرنی۔ جی چلے، نہیں کرو گے تو اپنا نقصان۔ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس کے باپ کی، یہ کامیاب ہو گیا، اس کے باپ کی قسم، اگر یہ سچ بولا جنت میں جائے گا، قسم ہے اس کے باپ کی اگر سچ بولے گا جنت میں۔ تو نبی علیہ السلام نے نہیں غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، نہیں سمجھ آ رہی؟ تو شبہ تو آ گیا نا، تو پھر وہ مشرک کیسے بن گیا؟ بہرحال یہاں پہ تعویل اپنی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہو گیا کہ یہ واو بمعنی ماں کیا ہے، آپ نے کہا یہ بھی کامیاب ہے، اس کا باپ بھی کامیاب ہے سمیت اس کے باپ کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے، مقنن مستثنا ہوتا ہے قانون سے، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا آپ کے لیے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا جائز تھا، یا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، سمجھ آ رہی؟ یا بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ واو رب محذوف ہے، ورب ابی ہی۔ جی چلیں۔ حلف بالامانت کو مصنف نے مکروہ قرار دیا ہے، سمجھ آ رہی؟ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں حلف بالامانت منعقد ہو جاتی ہے، ایک لحاظ سے منعقد ہو بھی جانی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امانت یہ اللہ کی صفت ہے، چونکہ اللہ امین ہے تو اسی سے امانت ہے، سمجھ آئے؟ تو ایک آدمی کہتا ہے والامانتی، تو مطلب اللہ کی صفت امانت کی وہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ویسے جمہور کی رائے یہ ہے کہ امانت سے قسم منعقد، حنفیہ کے دو قول ہیں، نہیں منعقد ہوتی، کیونکہ امانت کا ایک معنی عبادت اور وجوب بھی ہے، تو جب دو معنی ہو گئے تو اللہ کی صفت میں یہ
متعین نہیں، تو اس لحاظ سے اسے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ ترجمہ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو امانت کی قسم اٹھائے، یعنی اس طرح کہ بالامانتی، تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو لیس منا کا مقتضا تو یہ ہے کہ یہ قسم ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ لیس منا نا مطلب یہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، یہ قسم منعقد ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جیسے بغیر اللہ، غیر اللہ کی قسم نہیں منعقد ہوتی، لیکن چونکہ امام احمد قائل ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو ممانت ہے، یعنی لیس منا لیس من طریقتنا ہے، اور ممانت بوجہ مشابہت یہود کی ہے، تو اس میں کراہت آ گئی۔ وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ باب المعارض فی الایمان، وبی قال حدثنا عمرو بن علي۔ معارض ایمان میں، معارض معراض کی جمع ہے، معراض تعریض سے ہے، یعنی قسم اٹھانے میں توریے سے کام لینا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا توریے شوری نہیں کرنے چاہیے۔ یمینک علی ما یصدقک علیہا صاحبک، تیری قسم یعنی مدعی کی قسم اس پر محمول ہوگی جس پر اس کا صاحب مدعی اس کی تصدیق کرے، یعنی مدعی کی قسم اس پر ہی ہونی چاہیے جو مدعی چاہ رہا ہے، یہ نہ وہ اور مراد لے رہا ہو، یہ اور مراد لے رہا ہو۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس قسم کی تعریض کرنا ٹھیک، وہ کہہ رہا ہو کہ یہ میری چیز ہے، سمجھ آ رہی، اور یہ قسم اٹھا رہا ہو کہ یہ تیری نہیں، یہ میری ہے، اور مراد میری سے کوئی اور چیز لے رہا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ توریہ شوری نہیں ہو سکتی، ایک ہی متعین چیز اس کے بارے میں ہی محمول ہوگی قسم۔ باقی یہ غیر ضرورت کی بنا پر، اگر ضرورت ہو تو پھر توریہ بھی جائز ہے، پھر توریہ بھی جائز ہے۔ جی چلیں، ہم نکلے نرید رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، ہمارے ساتھ وائل ابن حجر بھی تھے۔ فاخذ عدو اللہ، ان کے دشمن ان کو پکڑ لیا۔ فتحرج القوم، قوم نے رئی سمجھا کہ قسم اٹھائیں کہ یہ کون ہے، تو میں نے قسم اٹھا لی کہ یہ میرا بھائی ہے، تو انہوں نے رستہ چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے قسم اٹھا لی نا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو چونکہ ان کو دھوکہ لگ گیا دشمنوں کو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے، میں نے آپ کو خبر دی کہ لوگوں نے حرج سمجھا تھا قسم اٹھائیں، اور میں نے قسم اٹھا لی کہ میرا بھائی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ انہوں نے توریے سے کام لیا ہے قسم کے اندر، لیکن چونکہ اس کی ضرورت تھی تو یہ جائز ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ نے یہ لازمی خیال رکھنا، عملی میدان میں بہت جگہوں پہ توریے سے کام لینا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کی گفتگو کرنی پڑتی ہے، اجلت سے کام نہیں لینا پڑتا۔ نئے فضلاء بڑی اجلت سے کام لیتے ہیں، تقریر کرنے میں، رد کرنے میں، مناظرے کرنے میں، مباحثہ کرنے میں، سمجھ آ رہی؟ تو اجلت نہیں، بڑی سمجھداری سے، تب جا کے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ جی چلیں، باب ما جاء، دیکھیں باب ما جاء فی الحلف بالبراءۃ من ملت غیر الاسلام۔ یہ اصل جو لفظ ہے نا عبارت کے، وہ ظاہری معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اصل ظاہری معنی کیا ہے عبارت کا کہ جو غیر اسلام کی ملت کی برات کی قسم اٹھائے کہ بھی اگر میں نے ایسا کیا تو غیر اسلام یعنی یہودیت سے میں بری ہوں، تو اس قسم کی قسم اٹھانا تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، کیونکہ بندہ غیر ملت اسلام سے تو بری ہے۔ ملت اسلام سے بری ہونا حرام ہے نا، غیر ملت اسلام سے بری ہونا تو واجب ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہے ترجمۃ الباب۔ اصل ترجمۃ الباب اس طرح ہے، باب ما جاء فی الحلف بالبراءۃ عن الاسلام۔ بندہ قسم اٹھائے کہ اگر میں نے ایسے کیا تو میں نعوذ باللہ اسلام سے بری ہوں، اور وبملت غیر الاسلام، اور قسم اٹھاتا ہے کہ اگر میں نے ایسے کیا تو میری ملت غیر اسلام ہے۔ وبملت غیر الاسلام یعنی کہتا ہے اگر میں نے ایسے کیا تو میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں۔ تو پہلی صورت میں ترجمہ کیا ہے کہ میں اسلام سے بری ہوں، اور دوسری جز کیا ہے کہ میں غیر اسلام والا ہوں، میں غیر اسلام والا ہوں۔ تو اس قسم کے دو ترجمے ہو گئے۔ اب ایک حدیث سے ایک ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے، اور دوسری جز سے جو ہے وہ دوسرا ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی اس قسم کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں بھی اسلام سے بری ہوں، تو یہ قسم منعقد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مالکی اور شوافی کہتے ہیں کہ یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ نظر معصیت ہے، یہ منعقد نہیں ہوگی۔
حنابلہ اور احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ قسم منعقد ہو جائے گی، یہ قسم منعقد ہو جائے گی۔ پھر اگر وہ قلبی طور پہ اس کا یقین رکھتا ہے کہ واقعتاً میں یہودی ہو گیا ہوں، تو پھر نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر ویسے اس نے یہ کہا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، گناہ گار ہے لیکن اس کو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ دیکھیں ذرا جی، پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے۔ ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قسم اٹھائے کسی ملت کی ملت اسلام کے علاوہ کے ساتھ وہ کہ میں یہودی ہو جاؤں گا، تو یہ ایسے ہو گیا گویا کہ جیسے اس نے کہا۔ اور جس نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی چیز کے ساتھ نعوذ باللہ، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ او خودکش والا، ایسے خودکشی والا۔ اور نہیں آدمی پر کوئی نظر جس کا وہ مالک نہیں، یہ پیچھے بات گزر چکی ہے۔ مملوک چیز کی نظر، سمجھ آ رہی؟ وہ مملوک ہونی چاہیے فی الحال، یعنی یا منجز بھی، نظر منجز بھی ہو سکتی ہے، اس کا بات پیچھے گزر چکی ہے۔ جی ٹھیک ہو۔ جی دیکھیں ترجمہ، جس نے قسم اٹھائی اور کہا میں اسلام سے بری ہوں، یہ پہلی جزء سے ثابت ہو رہی ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو ویسے ہی جیسے اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اب وہ کبھی اسلام کی طرف نہیں لوٹے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو فہو کما قال، اسلام سے بری ہو جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے اپنی بات میں، سمجھ آ رہی، یعنی اپنی بات میں سچا ہے، تو بلا وجہ اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں اسلام سے بری ہوں، تو پھر بھی اس طریقے سے وہ اسلام میں نہیں لوٹا جیسے پہلے تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اگر میں کیا تو میں اسلام سے بری ہوں، اور اس نے نہیں کیا، فرض کرو سچا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو پہلا درجہ تھا وہ تو نہیں رہا نا، کیونکہ اس نے بلا وجہ کیوں اسلام سے برات والی بات کی ہے۔ دونوں جو ثابت ہو گئے۔ جی چلیں جی، قسم اٹھاتا ہے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔ لا یعتدم لفظ ہے اصل میں، قیاس کا یہ اعتقاد ہے، امام بخاری کا بھی عنوان ہے لا یعتدم۔ ادام کسے کہتے ہیں یہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ شیخین کی رائے ہے ادام وہ ہے الذی یستبغ بہ الخبز، سمجھ آ رہی، جس سے روٹی رنگی جائے، تو وہ جو ہے جیسے کہ زیتون کا تیل ہو گیا، سمجھ آ رہی، جس ایسے کہ تیل ہو گیا، تو یہ چیز ہے۔ اور امام محمد اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ الذی یوافق مع الخبز، جو روٹی کے ساتھ کھایا جائے وہ ادام ہے، سمجھ آ رہی، جیسے انڈا بھی ہو سکتا ہے ان کے یہاں مثلاً، اگرچہ تار نہ ہو لیکن انڈا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب کھجور جو ہے یہ تو مثلاً جیسے آگے ذکر آ رہا ہے حدیث میں، یہ تو نہ روٹی کے موافق کھایا جاتا ہے، ساتھ کھایا جاتا ہے، اور نہ اس میں روٹی رنگی جاتی ہے، تو یہ کسی کے یہاں بھی سالن نہیں ہے۔ جو فواکہ ہیں یہ کسی کے یہاں بھی سالن نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ یہ عرف ہو کہ فواکہ کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، اور فواکہ ان کے ترابی صاحب کے علاقے میں ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی، تو روٹی کھاتے ہیں فواکہ کے ساتھ؟ نہیں کھاتے۔ تو ادھر نہیں کھاتے تو ہمارے ہاں تو دیکھنے بھی مشکل ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے کھجور کو رکھا روٹی کے ٹکڑے پر، آپ نے فرمایا حاذی ادام حاذی، یہ اس کا سالن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس غربت کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں، مت تسی آپ یہ سمجھے کہ یار میں تو 8 سال پڑھ کے آیا ہوں، تو میں تو یہ ادھر تو کوئی کمرے شمرے ہی نہیں ہیں، میں تو بڑھانے میں رہ کے آیا ہوں، ادھر تو بڑی اچھی روٹی تھی، کھانا تھا، مزے تھے، اور ادھر میں استاذ بن گیا ہوں، ادھر تو نہ سونے کی صحیح جگہ ہے نہ لیٹنے کی جگہ ہے، میرے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، الگ واش روم ہونا چاہیے، تنخواہ مجھے ٹائم پہ ملنی چاہیے، کھانا اچھا ملنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور محتمم مجھے کچھ نہ کہے، میری مرضی ہے میں سبق پڑھاؤں یا جس ٹائم پڑھاؤں، سمجھ آ رہی؟ تو پھر وہ گھر میں ہی میسر ہو سکتا ہے، بلکہ گھر میں بھی مشکل ہے، جنت میں ہی ہو سکتا ہے، دنیا میں تو بہت مشکل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بڑھانے کے استاذوں کے گھر تو بڑے عالی شان گھر ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو ہمارے استاذوں کی اس طرح کے گھر ہے تو ہمیں بھی اس طرح کے ملنے چاہیے، تو ہر جگہ نہ ملک اسرار ہے، سمجھ آ رہی، اور نہ آپ کے استاذ ہیں، یہ تو ہر جگہ حکم بدلتی رہتا ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔
ٹھیک ہے دو لنگر بالکل یہ اپنی جگہ پر مزید. جی چلیں. باب الاستثناء فی الیمین. استثناء فی الیمین طلب السنیہ کو کہتے ہیں. استثناء تکلم بالباقی کا نام فقہ میں آپ نے پڑھ لیا ہے. تو استثناء اتصال کے ساتھ ٹھیک ہے, انفصال کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. جی چلیں. انشاءاللہ متصل کہہ دیا تو سمجھو اس نے استثناء کر لیا. جی فوراً استثناء کہہ دیا. اب چاہے رجوع کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے. ہنس کوئی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی. جی